سب سے پہلے تو جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز زیر سماعت ہیں اس میں بلوچ طلباء کے کیسز ہیں. بیسکلی ہم نے ایک لسٹ دی تھی, ایک کمیشن بنایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے 2022 میں حفیظ بلوچ کی جبری گمشدگی کے بعد, کیونکہ جب ہم عدالت میں تھے حفیظ کے لیے تو اس وقت تقریباً ہر روز کسی بلوچ بچے کو, اسٹوڈنٹ کو پورے ملک سے کسی حصے سے اٹھایا جا رہا تھا. تو اس وقت کے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے آرڈر پاس کیا اور کہا کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو کہ صادق سنجرانی نے ہیڈ کرنا تھا. لیکن 4 مہینے کے انیکشن کے بعد صادق سنجرانی نے ایک خفیہ خط پہنچایا عدالت میں جن میں انہوں نے کہا کہ میں اس کی سربراہی نہیں کر سکتا, لہٰذا اختر مینگل صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا. اور اس کمیشن نے ایک بہت کمپریہنسو رپورٹ بنائی تمام اسٹوڈنٹس کے کیسز پر. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس نے بھی لسٹ دی تھی, سمیدین بلوچ نے لسٹ دی تھی. اس میں بہت سے ایسے کیسز ہیں, مثلا راشد حسین کا کیس جسے الگ سے بھی ہم پرسو کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب اس کا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ آپ نے کورٹس کے یہ کا پوچھا تو اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے راشد حسین کا کیس 2021 میں ہم نے دائر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جب بھی وہ کیس کی سماعت کی تاریخ آتی ہے اس دن یا تو وہ کیس کینسل ہو جاتا ہے یا پوری کاز لسٹ کینسل ہو جاتی ہے. ہم جلد سماعت کی ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, وہ کوئی ڈیٹ نہیں فکس کرتے, جب کورٹ ڈیٹ فکس کرتا ہے تو 3 مہینے بعد کی کرتا ہے. ابھی بھی ہمیں اسی مسئلہ فارن آفس اور انٹیریئر منسٹری ہمیں یہ بتانا نہیں چاہ رہی, اور عدالت بھی انہیں موقع پر موقع دیتا جا رہا ہے کہ تاخیر ہو, یہ نہ سمجھتے ہوئے کہ جو راشد حسین کی والدہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے اس سردی میں, اور کتنی دفعہ وہ اسلام آباد کا رخ کر کے آئی ہیں. تو ایک تو یہ کورٹس کی ایپتھی ہوتی ہے, اور میں تو کہوں گی کہ کورٹس ایک حد تک کمپلیسٹ ہوتی ہیں, کیونکہ آئینی عدالت آپ کا آخری چارہ ہوتا ہے جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اپنے پیاروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے. اور اگر وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے یا کرنے سے ڈرتے ہیں پھر انہیں اپنے عہدوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 2013 یا 2014 میں محبت شاہ کیس میں یہ ڈکلیریشن دی تھی کہ جبری گمشدگیاں انسانیت کے خلاف جرم ہے, جو کہ بین الاقوامی قوانین بھی یہ کہتے ہیں. لیکن ہر دفعہ جب کوئی بازیاب ہو جاتا ہے حبس بیجا کی درخواست میں تو کورٹ کہتی ہے اب یہ معاملہ ختم ہے, ہم اس بات کا تعین نہیں کریں گے کہ کس کی ذمہ داری ہے یا یہ کس کی کسٹڈی میں تھا. تو عدالتوں کا اس میں ایک حد تک ایک نیگیٹو رول رہا ہے, جہاں انہوں نے امپیونٹی کو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے فاسٹر کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ کوئی عدالتیں ہیں جو اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہیں. مثلا جو ابھی بلوچ اسٹوڈنٹس کے کیسز چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں جو پچھلے 2 آرڈرز آئے ہیں ان کے مطابق اگر جو تمام اسٹوڈنٹس جن کی ہم نے لسٹ 2022 میں دی تھی اگر وہ بازیاب نہیں ہوتے, جن میں اب 12 اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں, تو پھر وزیر اعظم کے خلاف بھی FIR ہو سکتی ہے, وزیر داخلہ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, اور وہ تمام پبلک فنکشنریز کے خلاف ہونی چاہیے FIR درج جو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے. تو ظاہری سی بات ہے کورٹس کو اس میں ایک زیادہ پرو ایکٹیو رول لینا چاہیے فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کے حوالے سے. اب تک 1-2 کورٹس کو